کال بیپر پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر سندس علی نے، جو کہ اینالسٹ ہیں اور سپوکس پرسن ہے یو ایس اے سے پاکستان تحریک انصاف کی۔ ہم ویلکم کہتے ہیں سندس صاحب کو، اور جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی 24 کی کال پر آپ کو پاکستان سے کیا خبریں مل رہی ہیں؟ ہمیں کچھ اندر کی خبر ڈگ آؤٹ کر کے بتائیں کہ سچویشن 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے پاکستان، لاہور، اسلام آباد کی کیا چل رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام نور، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ آپ نے بہت اچھی طرح بیان کیا ساری سچویشن کو اور پورے جو بیک گراؤنڈ کو، کانٹیکس کو، پی ٹی آئی کے لیے کتنی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹائم ایک پوائنٹ پر آ گئے ہیں۔ اگر ہم اس کو، اور میں آپ کو پورا بتاتی ہوں پاکستان سے کیا ابھی سچویشن ہے، اس کو پہلے اگر ہم تھوڑا یوں سمجھیں کہ یہ شروع ہوا تھا فیبروری اس سال سے، اب ہم آ گئے ہیں نومبر میں، اور یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ایک پریشر کوکر ہے جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور فیبری کے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں تب سے عوام نے اپنی بیسکلی انہوں نے آواز انہوں نے الیکشنز کے تھرو وائس آؤٹ کی ہے، اور وہ اس کے بعد جو بھی ہو رہا ہے یہ اس کا ہی بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ جہاں تک، اور میں اس کے بارے میں ابھی تھوڑی بات کرتی ہوں، جہاں تک جو ابھی سچویشن ہے اور جو پی ٹی آئی کے کیا ابھی سینٹیمنٹس ہیں اور لیڈرشپ کے جو اندر کی آپ جو پوچھ رہے ہیں، آنیسٹلی بلیو می جتنی بھی میری ابھی ڈیلی آلموسٹ ہماری سب کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی یہی سینٹیمنٹ ہے کہ وی ول گو اہیڈ اور پروٹیسٹ ہوگی، اور اس میں اب کوئی کینسلیشن نہیں ہوگی۔ اچھا سندس، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو پروٹیسٹ کو لے کر کافی متحرک نظر آ رہی ہے، جب سے بشرا بی بی صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو جتنا متحرک ہوگا، جتنا نظر آئے گا ویڈیوز میں، اتنا زیادہ اس کا پاسبل ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اس کو بھی کوئی عہدہ ملے۔ تو کیا سوچتی ہیں ایک عام پارٹی لیڈر، پارٹی ورکر کی بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب لیڈرز تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ہیں وہ سبھی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے احتجاج ضرور ہوگا، لیکن ایک پارٹی ورکر نچلے لیول پر، گراس روٹ لیول پر اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے کیا ایفرٹ کر سکتا ہے جب رستہ اتنا تنگ کر دیا گیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں پچھلے جو پروٹیسٹس ہوئے ہیں، لوگ نکلتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں، اور جیسے کہ علیمہ خان نے بھی کہا کہ آپ 2-3 دن پہلے ٹریول کریں، راول پنڈی آپ جا کے اپنے کسی جاننے والے کے گھر رہیں، تو لوگ اچھا آپ تو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، آپ کا تو مطلب وہاں کافی اثر و رسوخ رکھتی ہیں آپ بتائیے کہ گراس روٹ لیول کے ورکر کو کچھ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے فائنینشلی کہ وہ ٹریول کر کے لاہور سے اسلام آباد جائے گا تو کس بیس پر جائے گا؟ کیا اس کے پاس ہوگا؟ مطلب گراس روٹ لیول کا تو ایک ایم پی اے سے نیچے کے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے جائیں گے؟ کوئی فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے کیا؟ بتائیے اس بارے میں تھوڑا۔ جی، اس میں جو ہر ایک ایم پی اے ہے اور ایم این اے ہے ان کو ٹاسک دی گئی ہے، جیسے بشرا بی بی نے کہا ہے کہ آپ نے آرگنائز کرنا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس سے ٹائڈ ود دس، اس سے ایک ٹائی یہ کیا ہے کہ آپ کا فیوچر جو پولیٹیکل کریئر ہے پی ٹی آئی میں وہ امپیکٹ ہوگا، آپ کو ٹکٹ ملے گی یا نہیں ملے گی، تو یہ سب لوگوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے جو ابھی کرنٹ پوزیشن ہولڈرز ہیں، تو اب ان پہ اتنی بڑی یہ ایک ان کو یہ ایک آپ نے کہہ دیا بات، تو اب وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور وہ پھر اپنے فنڈ سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ ان کی اب اٹس اپ ٹو دیم ٹو آرگنائز دیٹ، اور یہ دیکھیں بیکاز کوئی بھی پارٹی کا جو اپنا فنڈ ہے وہ اتنا اس طرح کبھی بھی لارج انف نہیں، کہ پروٹیسٹ ایک ہوتی ہی عوام ڈریون ہے، اور لوگوں کا ایک اپنا جذبہ اور پیشن ہوتا ہے جس سے وہ نکلتے ہیں اور نکلے ہیں، اور میں نے کسی اور پارٹی کو نہیں دیکھا اتنا موبلائز ہوتے ہوئے سنس 1947۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ لوگ نکلے تھے لیکن اس طرح نہیں نکلے تھے۔ یہ تو اگر ہم دیکھیں کہ لوگ بیچارے 9 مئی کے بعد تو پھر ایک دم سے بہت ڈر آ گیا اور لوگ تھوڑے سہم گئے، لیکن اس کے بعد یہ فیبروری 8 کے بعد سے آپ دیکھیں سپٹمبر میں جو ہوا 8 سپٹمبر، اس کے بعد یہ بار بار یہ لوگ نکل کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی حکومت ہے ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے سندس صاحب کو 24 نومبر بھی تو کہیں خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں، اس کے سیاسی کریئر میں کہیں خدا نخواستہ 9 مئی سانحہ تو نہیں بن جائے گا؟ 24 نومبر کو جتنا مشکل کر دیا گیا ہے، یہاں سے حکومت بھی ہمیں فل تپش میں نظر آ رہی ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی ٹلنے کی نام نہیں لے رہی ہے، تو یہ کہیں سانحہ 9 مئی کی طرف سچویشن تو نہیں جائے گی کہ ہم خدا نخواستہ تاریخ کے سیاہ دنوں میں سے ایک دن 24 نومبر کو بھی یاد رکھیں؟
आई होप नॉट. लेकिन देखिए इसमें क्योंकि आपने अवाम को जब इतना फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है तो ये फिर अवाम के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम हो जाता है, और इसमें वायलेंस तो होनी नहीं चाहिए. तो पीटीआई तो बिल्कुल इसको एज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो निकलेंगे, उनका जो आईनी हक है. अब ठीक है। देखिए इतने ज्यादा आप देखिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 144 इम्पोज हो गया है, रास्ते बंद, कंटेनर्स, तो और फिर बेलारूस की ऑफ कोर्स वो उनकी आ रही है डेलीगेशन. वो तो ये सारे रीजंस रखे जा रहे हैं जो उनकी तरफ से वो कह रहे हैं कि ये सारी हमने आपको बता दी है कि आप नहीं कर सकते. लेकिन ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए ये कहती हूँ, आप अगर ये सोचें कि जो ओवरऑल देखिए जो अवाम की जो सेंटिमेंट है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. आप जितना मर्जी आप उनको कह दें कि हमने ये 10 चीजें कह दी हैं और आपने इसको फॉलो करना है. जो एक मूड ऑफ द नेशन है वो आप देखिए February 8 के बाद आप कैसे उसको सप्रेस कर सकते हैं. ओके। आप जितना ज्यादा सेक्शन 144 इम्पोज करें, लोगों के अंदर का जो हार्ट्स एंड माइंड्स है, दिल दिमाग, आप कैसे चेंज करेंगे? आप उनको कन्विंस करें कि नहीं हम ही हैं, और आप लोग जो कर रहे हैं, लोग नहीं कन्विंस हो रहे क्योंकि उनको पता है कि February 8 में जो उन्होंने अपनी आवाज उठाई और जो कहा है कि हमें ये चाहिए, ये लीडर, ये पार्टी, वो उनको नहीं मिला. और उसके बाद फिर आईनी तरमीम आर्टिकल आप सबने देखा है कि वो कैसे 26 कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे पास हुई, और उसमें किस तरह लोगों को उठाया गया. सो ये सब कुछ, और फिर उसके और ऑन टॉप ऑफ दिस फिर जो इंटरनेशनल अभी रिसेंटली भी फिर जो यूके से भी फिर दोबारा प्रेशर आया, और यूएस से तो कॉन्स्टेंटली मैं कहूँगी कि आ रहा है. जो अगस्त में एक कांग्रेस का लेटर आया, फिर अभी दोबारा अक्टूबर में, फिर अभी दोबारा नवंबर में. तो ये, और ट्रम्प को अगर हम छोड़ भी दें, साइड पे रख दें, लेकिन जो कांग्रेस के लॉ मेकर्स हैं ना, जो अभी बाइडेन की गवर्नमेंट है, तो वो भी आवाज उठा रहे हैं. तो इस तरह के टाइम में फिर एक ऑब्वियसली आपको नजर आना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारे घर में ये हालात है, हमारे लोग ये कह रहे हैं, और अब इंटरनेशनली भी लोग इसको सुन रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं. तो मुझे लगता है जब तक वो हमारी जो स्टेट पावर्स हैं एंड द ग्रेटर फोर्सेस, जब तक वो इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हमने कहीं ना कहीं रूम देना है, स्पेस देनी है, कोई ना कोई हमने अगर डील कह दें या जो भी मुज़ाकरात हैं, हमने वी हैव टू सिट एंड सॉर्ट दिस मेस आउट. बिकॉज अगर हम इस मेस को नहीं सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 24 नवंबर खुदा न खास्ता वाकई आप सही कह रही हैं, ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये फिर इसी तरह होता है. बांग्लादेश में हुआ, और हम और भी ममालिक में देखते हैं. तो हमें खुद वी आर हेडिंग इनटू दिस डिजास्टर. अच्छा, हमें बताइए सुंदर, जब ये शहर इक़्तिदार, मतलब हमारा पाकिस्तान का कैपिटल है और इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में जब इतने मामलात ख़राब होते हैं और कशीदगी की तरफ जाते हैं, डी चौक में जैसे पिछले दिनों मामलात हुए, और खुदा न ख्वास्ता हमें 24 नवंबर भी अभी तक जो हालात चल रहे हैं, हमें ऐसा ही लग रहा है कि शायद डी चौक में बहुत सारे मामलात खुदा न ख्वास्ता ख़राब हो सकते हैं. तो ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का क्या इमेज इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हाँ बिल्कुल, अब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख रहे हैं कि एंड 2 साल से ये हो रहा है एक्चुअली. ये इस साल में तो और ज़्यादा एक आप कह सकते हैं एलिवेट हो गया है, लेकिन पिछले साल से ये हो रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. और इस पे यूएस की बहुत लंबी रिपोर्ट आई थी दैट व्हिच एक्चुअली स्टेटेड कि इतने ज़्यादा हालात कभी बुरे नहीं हुए ह्यूमन राइट्स को लेके पाकिस्तान में. तो इंटरनेशनल उनको नजर आ रहा है कि द सिचुएशन इज कि बेसिकली जो अभी पीटीआई की उनकी जो बिगेस्ट डिमांड है, दे वांट इमरान खान आउट ऑफ जेल. और इसमें काफी सेलिब्रिटीज ने भी अब इस पे आवाज उठाई है, आपने देखा होगा, नॉन पॉलिटिकल फिगर्स ने भी. तो लोगों को अब नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे जो केसेस हैं उन पे कोई वेट नहीं, और एक्चुअली उनको अभी इस पे बेल भी मिल गई पिछले अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले, और उसके बाद दोबारा एक और केस उन पे लगा दिया गया. तो सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में अभी देयर इज अ पॉलिटिकल केओस. तो जो हमारी हुकूमत जो बात करती है बार बार कि हमने कंट्री को आगे भी लेके जाना है रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ, और अब हम इन चीज़ों में तो नहीं फंसे रह सकते. मैं अभी सुन रही थी एहसन इकबाल भी ये बात कर रहे थे, और अब ख्वाजा आसिफ भी ये बात कर रहे थे, हुकूमत ये बात करती है, और उनकी बात बिल्कुल उसमें वजन है कि हमने कंट्री को आगे लेके जाना है. लेकिन जब तक आप उसकी जो जिन लोगों को आप जिस पे हुकूमत कर रहे हैं, अगर वही आपको लेजिटिमेसी नहीं दे रहे, और ये बार बार प्रोटेस्ट क्यों लोग कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल प्रोसेस. जब तक आप पॉलिटिकल एक पीस नहीं होगा कंट्री में, हम इकोनॉमिक, ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. तो 2 साल से ये मैस चल रहा है, तो जब तक ये मैस चलता रहेगा आप इकोनॉमी को आगे नहीं. अब हम चाइना को देखें, इंडिया को देखें, कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम
everybody is satisfied اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس فالو ہو رہا ہے. یہاں پہ تو کوئی ڈیموکریٹک پروسیس نہیں فالو ہو رہا, آپ لوگوں کو نکلنے بھی نہیں دے رہے. یہاں کے جو کانگریس مین ہیں وہ بھی اب اس میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو پاکستانیز کا آئینی حق ہے کہ وہ نکلیں اور ڈیمونسٹریٹ کریں, آپ کیوں روک رہے ہیں. اچھا ہمیں بتائیے سندس کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اقتدار میں یو ایس اے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کتنا مثبت جا رہا ہے؟ کیا ہمیں لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے لیے کچھ سٹیپ لے سکتے ہیں, یا لے تو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, کیا لیں گے؟ اب مجھے لگتا ہے ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ ہم نے ان سے ایک اچھا ڈائلاگ یہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے. ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تھی ان کی ڈاٹر ان لا سے اور ان کی ٹیم سے, ہم کافی انگیجڈ ہیں اور وہ اچھا انہوں نے ہمیں رسپانس دیا, دے میٹ اس وارملی. لیکن جو جہاں تک بات ہے کہ وہ کچھ کریں گے یا نہیں, ان کی لسٹ میں ابھی چائنا از دا ٹاپ پرائرٹی. اور ہمیں وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سب سے پہلے جنوری میں جب آئیں گے آفس میں کہ وہ پاکستان کا کیس اٹھائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز جو اس چیز کے لیے ہم ایڈوکیسی ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ بیسکلی کنٹینیوسلی یہ بار بار ان کو یاد کرانا ہے, ان کے ریڈار میں ہمیں بار بار بتانا ہے کہ دیکھیے اب یہ سچویشن ہے, ابھی یہ سچویشن ہے, تاکہ وہ اس چیز کو, ابھی وہ آتے ہی کچھ نہیں کریں گے, یہ میری اسیسمنٹ ہے. کیونکہ ان کی پرائرٹی میں اور ہے, چائنا ہے, اور جو انہوں نے اپنی امیگریشن کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. یہاں پہ جو اتنے زیادہ امیگرینٹس ہیں that he doesn't want this, he wants کہ اپنی اکانومی کو سارٹ آؤٹ کرے. دیکھیے سب سے پہلے ہر ایک ملک اپنے آپ کو ہی آرگنائز کرتے ہیں, اپنی اکانومی کو, اپنے لوگوں کے لیے جابس کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سوچتے ہیں اچھا اب ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز. تو پاکستان ابھی اس میں ٹاپ پرائرٹی میں نہیں ہے. لیکن سو یہ ہمیں یاد, تاکہ ہم جنوری میں جا کے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہ فیس کریں. اور لیکن ہمیں اگر ہم ان کے ساتھ جاری رکھیں گے اپنی ایفرٹس, تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. وہ عمران خان کے لیے نہیں, وہ پاکستان کے لیے ضرور بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اگر ہم ان کے ساتھ یہ ڈائلاگ رکھیں گے, اگر یہ جاری رہے گا. ہاں ابھی ان کی لسٹ میں یہ نہیں ہے کہ آتے ہی میں نے عمران خان کو نکالنا ہے, یا ایون پاکستان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. ایک ملک گیر احتجاج ہوتا ہے, لیکن 24 نومبر کی جو کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ ایک ورلڈ وائڈ کال دی گئی ہے. تو ڈفرینٹ کنٹریز میں 24 نومبر کو ہمیں احتجاج ریکارڈ ہوتا نظر آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, خان کو ریلیز کروانے کے لیے. تو یو ایس اے میں اس احتجاج کی کیا تیاری ہے؟ کیونکہ وہاں پر تو پاکستانی یا پنجاب گورنمنٹ اس طرح سے نہیں روک سکتی نا لوگوں کو. تو وہاں لوگ کتنے متحرک ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کیا عام ہمارے نیشنل وہاں پر جو فورن ہمارے ہیں وہ کیا نکل رہے ہیں باہر؟ جی بالکل. یہاں پہ امریکہ میں تو نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہے, پھر نیو جرسی میں جہاں پہ میں ہوں یہاں پہ ہم اپنی پروٹیسٹ کل کر رہے ہیں, تو اس کو ہم ضرور کور بھی کر سکتے ہیں. اور پھر واشنگٹن ڈی سی میں ہو رہی ہے, ڈیلس میں, مطلب یہاں پہ کافی اسٹیٹس میں ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی زیادہ بستے ہیں وہ نکل رہے ہیں. انہوں نے پورا آرگنائز کیا ہوا ہے, کار ریلیز بھی ہو رہی ہیں. اور اسی طرح یو کے میں ہوگی, اور یورپ میں بھی آپ کو نظر آئے گا. ابھی آلریڈی ایک ورچوئل جلسہ تو ہوا تھا 2 دن پہلے پی ٹی آئی کے پیج سے, جہاں پہ لوگوں کو وہ دے آر آلریڈی اسٹارٹنگ ٹو پریپیئر دم. سو یہ لوگ نکلیں گے. اور یہاں پہ اس طرح کی کوئی, یہاں پہ تو آپ نے پرمٹ لینا ہے, جس جگہ پہ آپ کو پرمٹ مل جائے تو اس کے بعد آپ نے پیسفلی, جیسے پاکستان میں بھی تو لوگ پیسفلی نکلتے ہیں, لیکن وہاں پہ اتنی رکاوٹیں رکھ جاتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم جائیں گے اپنے پوسٹرز کے ساتھ, اور سب اپنی بات کریں گے. عمران خان پاکستان کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو یہاں پہ تو بالکل فل اسی طرح ہوگا. اور کیونکہ یہ ورلڈ وائڈ ہے, اور اس سے کیونکہ عمران خان نے جیل سے یہ میسج ابھی کچھ دن پہلے دیا علیمہ خان کے تھرو, کہ میرے لیے اوورسیز جو میرے لوگ ہیں کہیں بھی ہو, کسی بھی کنٹری میں, وہ بہت ضروری ہے. اچھا سندس, آپ نے ذکر کیا, تو ویسے ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے تھے, بریک کی طرف جا رہے تھے, لیکن آپ نے ذکر کیا تو ہم نے سوچا آپ سے پوچھ لیں, کیا آپ کو لگتا ہے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد بکھری ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سمیٹنے میں وہ کامیاب رہی ہیں؟ کچھ ان کے باہر آنے سے معاملات کچھ بہتر ہوئے؟
ان کے باہر آنے سے مجھے لگتا ہے لوگوں کے لیے ان کو ایک ہمت اور ملی ہے. جیسے پہلے عمران خان کی بہنیں کر رہی تھیں, اب ان کی اپنی اہلیہ, ان کی اپنی وائف اور فیملی ممبرس کو یہ کرنا چاہیے, بیکاز فیملی ممبر سے زیادہ قریبی لوگ تو اور نہیں ہوتے. جو پارٹی لیڈرشپ ہیں وہ ایک دے آر پولیٹیکل آفیسرس, لیکن ان کے جو اپنی فیملی ممبرز ہیں, پرسنل لیول وہ جب آ کے بات کرتے ہیں تو لوگ ان کو زیادہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, ان کی بات زیادہ ان کے دلوں میں زیادہ بیٹھتی ہے کہ ہاں یہ لوگ ان سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے ان کی فیملی سے. تو آئی تھنک لوگوں کو ہمت ملی ہے. لیکن ابھی تو اٹس ٹو سون ٹو سے کہ وہ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی میں تو مجھے لگتا ہے عمران خان کے بغیر جب سے وہ جیل میں گئے ہیں it's not been the same and we need him out. ہمیں وہی آئیں گے تو پارٹی کو صحیح طرح سنبھالیں گے. ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا ڈیمیج کنٹرول, اور سب لوگ بس کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ہم چلتے رہیں اور ہم کولیپس نہ کریں, کرائسس میں نہ جائیں. لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہیں, وہ عمران خان کو ہی واپس دے وانٹ ہم آؤٹ. ساری ایفرٹس ہیں کہ ہم عمران خان کو باہر نکالیں. تو ان کے باہر نکلنے کی وجہ سے ایک لوگوں میں دوبارہ ہمت آئی ہے, اور ایک ان کو جذبہ دوبارہ سے ملا ہے. اور ان کا جو وہ جس طرح لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور سب کے ساتھ, علی امین گنڈا پور کے ساتھ, وہ ان سب کے ساتھ یہ ایک ساری موبلائزیشن ہو رہی ہے, اور پوری ایفرٹس یہی ہے کہ وی وانٹ خان آؤٹ.